سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 10 کمانڈمنٹس جو ہے نا، اس کا ذکر سورہ انعام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 7ویں پارے میں جہاں یہ فرمایا ہے نا کہ یہ حکم اللہ نے دیے ہیں، بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 نصیحتیں یا احکامات نازل فرمائے تھے، وہی قرآن میں ریپیٹ کیے گئے۔ سیدنا جبریل امین نے انہیں سکھائے تھے یا پتھروں پہ لکھ کے، ہمیں تحقیق نہیں ہے، لیکن مفسرین کا عام طور پر رجحان یہی ہے کہ پتھروں میں دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی گفتگو جبریل امین کے ذریعے ہوئی ہوگی، کم ہوئی، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی تھی، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وگرنہ اگر جبریل امین ہی کے ذریعے گفتگو کرنی ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور شعیب علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر بلند مقام پر فائز تھے کہ اللہ نے اس کو گنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے کہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ أَنِ اخْتَرْتُكَ عَلَى النَّاسِ، اور میں نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا برسالتی، میں نے تمہیں رسالت نہیں ہے تاکہ وَبِكَلَامِي، اور میں نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ تم میرے ساتھ براہ راست باتیں کرو، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تکلیم، یعنی ان کا کہنا اور حق تعالی شانہ کی طرف سے جواب ملنا اور اللہ کا کہنا اور ان کا آگے سے جواب دینا، یہ سب براہ راست تھا، ڈائریکٹ۔ اسی لیے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، ہم سے کہنے لگا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اہش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ براہ راست کی کلام ہے نا، کوئی فرشتہ نہیں درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ، اللہ نے 3 انبیاء علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی ہے، آدم علیہ السلام سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تینوں ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست بات کی۔ پتھروں پہ لکھی ہوئی جو بات آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ پتھروں پہ لکھی ہوئی بات در حقیقت یہ تورا تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ القل الواح، جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو القل الواح، انہوں نے تختیاں ایک دم سے پھینک دی، رکھ دی، اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اچھا خاصا قوم کو توحید پہ چھوڑ کر گیا تھا، آیا ہوں تو یہ سب شرک کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔